ہلاکو اور چنگیز نے جب بغداد پر حملہ کیا تو ہلاکو کی ایک عورت 23 افراد بغداد کو کہتی تھی کہ تمہارے پاس چھرا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، کٹھیروں میں آتی ہے۔ وہ جا کے چھری ڈھونڈتی تھی، لے کے آتی تھی، یہ کھڑے رہتے تھے۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا میں کھڑی نہیں ہو سکتی، مجھے تکلیف ہے، لیٹ جاؤ۔ تو ایک ایک لیٹتا تھا اور وہ جمع کرتی تھی۔ ایسا وہن پیدا ہو گیا کیونکہ معتصم سے ایک زبردست غلطی ہو گئی کہ خدا اس کو معاف کر۔ بہت بڑا خلیفہ اور نیک دل تھا، اس نے ابن الالقمی کو وزیر رکھا تھا، رافضی کا، اور نصیر الدین توسی اس کو قاضی القضات مقرر کیا۔ جس ملک کا قاضی القضات اور وزیر وہ روافض ہو، وہ ملک کب چلے گا؟ چنگیز اور ہلاکو نے حملہ کیا اور پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن جب بغداد آ رہے تھے تو خلیفہ نے فوج کھڑی کر دی۔ ہلاکو اور چنگیز نے اندازہ لگایا کہ معتصم کے فوج سے لڑنا آسان نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ابن القمی اور نصیر الدین توسی انہوں نے ہلاکو کے پاس جا کے یہ خبر دی کہ اسلامی حکومت سے ہم کو بہت تکلیف ہے، کیونکہ ہر جمعے کو ہم ابوبکر، عمر اور عثمان کا نام سنتے ہیں، ہم بہت تکلیف میں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ حکومت رہے، لیکن تم لڑ کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کیسے ہوگی؟ کہا اس کے لیے چال لڑنی پڑے گی۔ چال اس طرح بنائی کہ ہم آپ کو بلائیں گے دعوت کے بہانے، مگر آپ 400 مسلح افراد لے کے آئے، ان کے پاس تلواریں اور خنجریں تیار ہو، 4000۔ اور بادشاہ کو کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دشمن بھاگ گیا، اب صلح اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا صلح کیسے ہوگی؟ کہا ہلاکو اپنی بیٹی آپ کے شہزادے کو دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، بہترین کام ہے، جب وہ ہمارا داماد بن جائے گا پھر لڑے گا کیوں؟ کہا کہ ان کی دعوت کرے آپ، اور دعوت کے دوران فوج آپ کی کھڑی رہی ہے مہمانوں کی بے عزتی۔ دیکھو ہم معتصم کو دھوکے ہو رہا ہے۔ معتصم نے فوج کو بیرکوں میں بھیج دیا اور کہا کہ ملک کے سارے مقتدر افراد کو بلاؤ، تمام وزراء، مقتدر علماء، مفتیین، سب کو بلایا حال میں، اور جب یہ لوگ 4000 مسلح آ گئے، دروازے بند کیے، بادشاہ کو بماش آزادو اور بمالو کے ذبح کر دیا۔ فوج کو پتہ ہی نہیں۔ فوج کو اس وقت پتہ چلا کہ جب فوج کے ہاتھ پیر باندھے گئے۔ دیوال کے اندر ذہبی نے لکھا ہے 23 لاکھ آبادی تھی بغداد کی، 18 لاکھ ختم ہو گئے، اور یہ زمین جو تھی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی، انسانوں کا خون تھا سارا۔ اور کتابیں اسلامی دینی کتابیں ان کو دریائے دجلہ کے اندر گرایا، اس کے اوپر پل بن گیا اور لوگ گزر رہے تھے وہاں۔ اتنی کتابیں، اکثر کتابیں احناف کی۔ 656 ہجری ہے، درد و غم کا زمانہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان سے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا۔ اس دوران لوگ اس قدر بے ہمت ہو گئے کہ ایک ہلاکو و چنگیز کی عورت 23-25 آدمیوں سے کہتی کہ چھری ہے؟ نہیں ہے، کہا میں لے آتی ہوں۔ جب چھری لے آئی پھر کہا کہ میں تو کھڑے نہیں کاٹ سکتی، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ تو آدمی لیٹتا تھا، آنکھیں بند کر کے وہ گلا کاٹتی تھی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ خوف و ہراس اتنا پھیل گیا۔ اب بھی یہ جو قتل و غارت گیری دہشت اس مقصد کے لیے تو ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور بیان کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ساری بات اس ایک بات کی وجہ سے ہے کہ ایک فرقے کو کافر کہا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو جو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ ہم اس وقت سے روافض کو کافر کہتے ہیں کہ کوئی اور تحریک سامنے بھی نہیں آئی تھی الحمدللہ، اور آج تک قائم ہے اور اسی پر قائم رہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات، بس جتنا کام اللہ نے حوالے کیا ہے وہ ہو جائے گا، کتنا ختم ہو جائے گا۔ آوا خلق جو پہ جنم الاسی نہیں میں روک کے کافر دے اگر اس بات ہوئی میرے کافر نے نہیں گل چکا بولی سعودیان خپکی اور عراقیان خپکی بولے سعودیان ہو عراقیان جی کس سے کر رہے۔ انہوں نے آج تک وضاحت کی کہ ہم قرآن موجودہ کو آسمانی کتاب مانتے، ہم صحابہ اور عائشہ پر تہمت اور سب کو کفر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بیان بدلا، یہ بدل گئے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو اپنے حال پر، کیوں خواہ تن ہم داغ داغ شد کم بکجا کو جانے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے تحریک چلائی، میری موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو کافر نہیں تھے۔ میں نے کہا اس طرح تو اگر زور آ گیا تو آپ چند ہفتے بعد کہیں گے کہ مرزائی بھی کافر نہیں۔ چنانچہ جماعت اسلامی نے لاہور میں سکھوں کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ یہ موحد ہے، ان کی داڑھی ہم سے بھی بڑی ہے، مودودیوں کی داڑھی چھوٹی ہے، اور مودودیوں کی ٹوپیاں یا ننگے سر اور سکھوں کی پگڑیاں ہیں، وہ ان کو اپنے باپ دادے نظر آ رہے ہیں۔ ولا حول ولا قوت، یہ توحید اسلام کی توہین ہے۔ اخبارات دونوں میں نے رکھے ہیں، جس میں ان کو موحد کہا ہے وہ بھی اور دوسرے بھی۔ روافض اور مودودی جماعت اس کا فلسفہ ایک ہے۔ روافض کیونکہ مسلمانوں میں کام نہیں کر سکتے اور یہ مسلمان بن کے، جیسے نصیر الدین توسی نے اور ابن القوی نے جو کام انہوں نے کیا ہے وہی کام یہ جماعت کرے گی جب بھی ان کو موقع ملے، یاد رکھ۔ لیکن ہمیں تو شکوہ ہے اس میر انجم سے، ہمارے اپنے بعض بڑے حضرات بنیادی مسائل میں ڈھیلے ہیں، اور جب بھی انہیں شکست ہوگی اس ڈھیلا پن سے ہوگی، یاد رکھے آپ۔ یہ درس آج کا یاد رکھے، شاید ایسا درس آئندہ میں نہ دوں۔ اب کی ذرا ملے تو ذرا غور سے ملنا، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوقی نظر نہ ہو۔